میں بلا ناغہ اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا ہوں فجر کے بعد صرف دعا کے لیے اور کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، جایا کریں. اور دعا کرنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. قبر پہ جانا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد آئے. مسلم شریف میں حدیث ہے. دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، باقی اگر روزانہ جائیں قبرستان بہت اچھی بات. اور یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں. سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوی کے وہ اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے. 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے. لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں. اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں. دعائیں مغفرت کریں آپ، میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں. اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے. اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا. یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے. مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے. اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے. مشکات میں 1630 نمبر. اچھا، یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سما کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے. ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں. یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے. اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفى 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں وہ بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے
لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں. اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں. اس میں پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتا ہے نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7 جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کیے. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے. جامعہ ترمذی 3120. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا سا ہے. دیکھ لو کوئی چیز، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78. تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کرتا ہے. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح، یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آئے. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کو. اب اس سے بھی سوال ہو،
وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374۔ اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو دنیا میں کیا کرتا۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ، قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہنا وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے سے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی چاہیے، دیکھ لیں۔ یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور۔ 12ویں حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر۔ پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے، یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرے، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، بس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی، اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کرتا۔ اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے، اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا، ایسا زہر ہے ان کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا۔ 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوئی، اور اس میں کیا الفاظ ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی، لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ جو بدعت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی، تو واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جایا کریں، اور یہ حقیقت بات ہے قبرستان جانے سے انسان کا قبلہ درست۔ دیکھیں جی میت کی طرف سے اس کے حق میں ایصال ثواب کا ایشو ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں ایک سینسٹیو ایشو، کہ یہ موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی میں ایکٹیویٹی دین کا حصہ سمجھ کر ثواب سمجھ کر اڈاپٹ کر لی جاتی ہے، ان کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا ہے نا اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر میت کے موقع پر بڑے بڑے سو کالڈ موحدین جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو رہا ہے۔ بہرحال ایصال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں رخصت ہو، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، اچھے یا برے۔ اے ہمارے رب بے شک تو
بخشنے والا ہے، مہربان۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جاری کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق، جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم ہے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز، آپ اسے اصالہ ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی الاسلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دی، تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی الاسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جائے، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے ڈوبا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو کشادہ کر دے اور نور سے۔ یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گئے تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے عورت نظر نہیں آیا تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے۔ اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے، اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے۔ تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کو بخش دے ہمارے بھائی، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ اصالہ ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا ہے۔ اب آ جائیں جو باقی ذرائع، اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال، نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا، اور جنون ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے، اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملا۔ اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیث ہیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 اسے بتایا کہ آپ دعا کریں، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ، جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا۔ اس پہ تو وبال ہوگا لیکن اس کے وبال میں بھی، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں پہلے لگیں۔ اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے، جس طرح حضرت علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کا۔ تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے لا
لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد، یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی تیرا درجہ بلند ہوا، حالانکہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کئی احادیث، اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں، وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا، کہ وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا، میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا۔ اس کو سپورٹنگ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں، سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی، نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات کرواتی مجھے، وہ بغیر وصیت، اب میں چاہتا ہوں اس کی تو صدقہ اور خیرات کروں، تو کیا میرے صدقہ اور خیرات کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں، کوئی باریکیاں نہیں بیان کی، مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو، اگر نہیں تھا تو یہ وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں، میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان طرف سے صدقہ کیا ہے تو آپ پہنچا دیا۔ پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں ایک باغ ہے میرا، میں وہ اپنی والدہ کی طرف خیرات کروں، اس کا ثواب دوں۔ سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے میں، دعا